آغاز اس رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو واحد اور یکتا ہے۔ جہانگیر خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، عمران خان صاحب اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بہت جلد بہت بڑا سرپرائز دینے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بہت تیزی کے ساتھ ریڈ لائن کراس کرتے ہوئے آرٹیکل 6 کی طرف گامزن ہے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور انہی کو فالو کر رہی ہے انہی کی صاحبزادی مریم نواز، جو کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کی باڈی لینگویج میں، ان کے الزامات میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا پن ہے ہماری پاک فوج کا، ہماری حکومت کا، کہ وہ ان لوگوں پر اب تک پابندی نہیں لگائی گئی، کیونکہ جس طریقے سے وہ ہماری اسٹیٹ کو، ہمارے اداروں کو، ہماری عدلیہ کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، پوری دنیا میں بدنام کرنے کی ایک ناکام کوشش اور سازش کر رہی ہیں۔ شاید اگر یہ کسی اور ملک میں ہوتا تو اب تک ان کی آوازیں دبا دی جاتی، ان کی سوشل میڈیا، ان کے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پر تمام تر خبریں نہ نشر کی جاتی، لیکن یہ بہت بڑی جمہوریت کی مثال ہے کہ اب تک ان کی آوازوں کو نہیں دبایا گیا، اور وہ اب بھی بڑے زور و شور کے ساتھ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، ان کے ساتھ تو بہت زیادہ ظلم، بربریت، جبر، سفاکیت اور ناانصافی کی جا رہی ہے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، انہوں نے ہمارے کروڑوں اربوں خربوں روپے لوٹ کر باہر جائیدادیں بنائی ہیں، اور عالی شان جائیدادوں میں اس وقت یہ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور ہمارے پاکستان کی اگر حالت آپ دیکھیں تو یہاں پر 2 وقت کی روٹی کے لیے بچے ترستے بلکتے ہوئے روڈز پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر تعلیم کا نظام آپ کے سامنے ہے، کوئی میرٹ نہیں ہے، سرکاری بچہ ایک نظام تعلیم کے تحت تعلیم حاصل کر رہا ہے، ایک ایلیٹ کلاس کا بچہ دوسرے نظام تعلیم کے تحت تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ہسپتال نہیں ہے، اگر ہسپتال ہوتے تو شاید اس وقت میاں صاحب اسی ہسپتال میں موجود ہوتے جو انہوں نے بنایا ہوا ہوتا، ایک اچھا ویل سٹینڈرڈ انٹرنیشنل ہاسپٹل، وہ نہیں ہے یہاں پر۔ اس کے ساتھ ساتھ غربت کی مثالیں ہم دیتے ہیں، لیکن یہاں پاکستان میں غربت کی انتہا ہے۔ یہ لوگ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے موٹر وے بنایا؟ کیا تمہارے باپ کا پیسہ تھا؟ کیا تم نے اپنے باپ اور اپنے دادا کا پیسہ نکال کر ہمارے لیے موٹر وے بنایا؟ یہ ہمارا ہی پیسہ تھا۔ ہاں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے بہت بڑے بڑے منصوبے، بہت بڑے بڑے کام کیے۔ بھئی یہ کوئی احسان کیا تم لوگوں نے ہمارے اوپر؟ ہاں، اتنے تو منافق ہو کہ جب حکومت ہوتی ہے تو فوراً سے پہلے آ جاتے ہو۔ 3 دفعہ ہمارے جو نواز شریف صاحب بزدل اس وقت لندن میں مفرور ہیں، بیماری کا بہانہ بنا کر ان بیماروں کی بھی توہین کی آپ نے، جو اصل میں بیمار ہیں انہی کی توہین آپ نے کی ہے۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی غیرت، کوئی حیا ہوتی ہے یار؟ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، میں تھوڑا جذباتی ہو گیا تھا، اب مدعے پہ آتے ہیں دوبارہ سے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ چوری بھی کرتے ہیں، پھر سینہ زوری بھی کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، ہمارے ساتھ تو عوام ہے۔ مجھے پتا ہے جو عوام آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، یہ اتنے بزدل لوگ ہیں، اتنے بزدل، کہ یہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ ان کو نہ اسٹیبلشمنٹ بری لگتی ہے، نہ عدلیہ بری لگتی ہے، نہ کوئی اور برا لگتا ہے، لیکن جو ہی ان کو اقتدار سے ہٹا دیا جاتا ہے یا عوام ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کوئی دوسری پارٹی آتی ہے تو ان کو عدلیہ بھی بری لگتی ہے، ان کو اسٹیبلشمنٹ بھی برا لگتا ہے، ان کو پاکستان بھی برا لگتا ہے، یہ پاکستان چھوڑ کر فرار ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اس وقت نواز شریف صاحب کہاں پہ ہیں؟ ہمارے خدا کے لیے میری تمام تر نون لیگ کے سپورٹر سے گزارش ہے یار، کوئی کان کھولو، کوئی دماغ استعمال کرو۔ کہاں جا رہے ہو آپ لوگ یار؟ ایک سرٹیفائیڈ چور کے پیچھے اب بھی تم لوگ کھڑے ہو، سب کچھ پروف ہو گیا ہے، سب کچھ سامنے آ گیا ہے، ایک ایک چیز ان کی پروف ہو چکی ہے کہ ڈاکو چور ہیں، سرٹیفائیڈ چور ہیں، انہوں نے ڈاکے مارے ہیں ہمارے گھروں پر، ہمارے ملک پر۔ اس کے بعد جناب علی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ بھائی تم انتقامی تم جیسے لوگوں کو تو سریعام پھانسی دے دینی چاہیے۔ ان سے پوچھو بھائی تم نے یہ کہاں سے بنائے پیسے؟ کہتے ہیں ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔
ان سے پوچھو جو بھائی یہ کاروبار کہاں سے آیا, ہمیں انتقام کا, بھائی بتا دو تو بات ختم ہو جائے گی. اس دل نواز شریف اور ان کی صاحبزادی اور ان کا پورا ٹولہ جس طریقے سے اس وقت دھمکا رہا ہے, تو میں آپ کو ایک بات بڑے باوثوق ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ تم ہمیشہ سے یہ سازشیں کرتے رہے ہو. ماضی میں بھی جب بھی تمہیں سائیڈ لائن کیا گیا, عوام نے تمہیں ریجیکٹ کیا, تو تم نے ہمیشہ سے ہماری پاک فوج کو دھمکیاں دی ہیں اور اس کو پوری دنیا میں بدنام کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. ایک بات کان کھول کر سن لو, تم اپنا انجام بہت جلد دیکھنے والے ہو. تم سب انشاءاللہ بہت جلد جیلوں کے اندر ہوں گے اور پھر رو گے, معافیا مانگو گے, لیکن تمہیں معافی نہیں ملے گی. تم اللہ پاک کی پکڑ میں آ گئے ہو. تم نے پاکستان کے غریبوں کا پیسہ لوٹا ہے. تم نے لوگوں کی محنت مزدوری کر کے انہوں نے جو پیسہ کمایا تھا, جو ٹیکس دیتے تھے, وہ تم نے ٹیٹیز کی صورت میں, مختلف ملازموں کی صورت میں تم نے باہر بھیج دیا ہے. تم بہت جلد کٹہرے میں آنے والے ہو. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے.